نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت پارہ 30 سورة الانشقاق رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 2۔ سورة الانشقاق مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 1 رکوع اور 25 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ حالت جموعی میں 84ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 73ویں نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم، وقبل سورة المطففین کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں یوم المجازات قیامت کا ذکر ہے۔ وجہ تسمیہ بھی اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا اذا السماء انشقت۔ خلاصہ رکوع امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ البالی بیان فرماتے ہیں کہ یوم المجازات میں اعطاء صحف کی تشریح، صحف صحیفتن کی جمع ہے۔ سورۃ الانشقاق میں قیامت کے احوال، حساب کتاب کا ذکر ہے، نیک و بد کی سزا جزا کا ذکر ہے، انسان کو غور فکر کی ترغیب ہے کہ انسان اللہ کے قدرتوں پر غور و فکر کرے، اللہ کے انعامات احسانات پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین پر ایمان لائے، قرآن کریم پر ایمان لائے جو رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے الی یوم القیامہ۔ اذا السماء انشقت، آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے، پھر زمین کا ذکر ہے کہ اس زمین کے پیٹ میں جو کچھ ہے، خزائن ہے، دفائن ہے یا انسان کے مردہ اجسام ہے، وہ سب کے سب اگل کر نکل دے گا، یہ زمین دے گی، اور محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار کی جائے گی جس میں کوئی غار پہاڑ نہیں ہوگی، نہ تعمیرات ہوگی اور نہ درختیں اور باغات ہوگی، بلکہ صاف ستھرا مسطح مستوی زمین بن جائے گی۔ پھر تمام اولین آخرین انسانوں کو روز محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ زمین و آسمان میں تصرف صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لہذا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذن کا معنی ہے سننے جانا، اور سن لیا، اور مراد سننے سے اطاعت ہے۔ حقت بصیغہ مجہول ذکر فرمایا، معنی یہ ہوگا کہ حق لها الانقیاد، یعنی حق واجب ہے کہ وہ اللہ کے اس حکم کی اتباع کرے، انقیاد کرے، اطاعت کرے۔ اب یہاں پر آسمان و زمین کے اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ادھر احکامات الہیہ جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک احکامات تشریعیہ ہے، تشریع حکم ہے جس کے خلاف ورزی کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، اور کرنے والے کو ایک نوع اختیار بھی دیا ہے، جبر نہیں ہے، کسی کو مجبور محض نہیں بنایا ہے، بلکہ مجموعی طور پر قانون پر، شریعت پر، دین پر عمل درآمد کرنے کا، اللہ کے احکامات پر، قرآن و سنت پر کے تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایسے احکامات کو تشریعی احکامات کہا جاتا ہے جو ذوی العقول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ذوی العقول اس پر مکلف، جیسا کہ انسان ہے، جنات ہے، مکلف بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو یہاں سے انسانوں میں جب انسان کو مکلف بنایا ہے کہ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرے، اور پھر مجبوری محض بھی نہیں ہے، تو یہاں پر انسانوں کے مابین مومن اور کافر کے فرق پیدا ہو جاتی ہے، تمیز آ جاتی ہے، تفریق آ جاتی ہے،
فرمان بردار اور نافرمان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بروز قیامت مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے، مطیعین کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، اور کفار کے لیے دوزخ کی سزا تجویز ہے۔ احکام الہیہ کی دوسری قسم احکام تکوینیہ ہے، تقدیر احکام ہے۔ ایسے احکام کی تنفیذ جو ہے وہ جبری ہوتی ہے، کسی کا مجال بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف ورزی کرے، بلکہ وہ کن فیکون ذات جب ارادہ فرماتے ہیں تو وہ تنفیذ العمل ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ اور یہ تکوینی جو حکم ہے تمام مخلوقات کو شامل ہے، جس میں انسان بھی ہے، جنات بھی شامل ہے، داخل ہے۔ تکوینی احکامات میں ان کے لیے کچھ مقدر کر دیا گیا ہے، چاہے مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، متقی ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سب اس قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہے۔ ذرہ ذرہ دہر کا پابست تقدیر ہے، ذرہ ذرہ دہر کا پابست تقدیر ہے۔ زندگی کے خواب کی جامع یہی تعبیر ہے۔ بھائی مقام یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شعور دیا، انسان کو تو عقل دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات کو بھی مکلف بنایا ہے، لیکن آسمانوں میں، زمینوں میں بھی ایک خاص قسم کا شعور ہے، ادراک ہے، احساس ہے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو فی الفور اس کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد حکم تکوینی لیا جائے، جس میں کسی کے ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور مان لے گا، لِرَبِّهَا حکم اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور یہی اس پر لازم ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے اور اخروی عذاب سے محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔